آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آسما صاحبہ، سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی غیر متوقع صورتحال اس وقت بن گئی ہے. گو کہ اس کی توقع کی جا رہی تھی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے لیٹر کے بعد جو کہ انہوں نے لکھا تھا پرسوں، اس کے بعد سے یہ خبر تھی کہ وہ ریزائن کر سکتے ہیں اور فائنلی آج انہوں نے ریزائن کیا ہے. اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب نے بھی اپنا جو استعفیٰ ہے وہ بھی پیش کر دیا اور اطلاع ہے کہ کچھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی امکان ہے کہ وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پوری طرح سے جو اسٹرکچر چینج ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کل کہا جا رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ ہیں وہ بھی اوتھ لے سکتے ہیں. تو ایک پورا جو اسٹرکچر ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جسے کہنا چاہیے احتجاجن اور اس کا ایک فیڈ بیک ہمیں نظر آتا ہے، اس کا ایک رد عمل ہے جو کہ نظر آیا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ اختلافات موجود تھے. سپریم کورٹ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی اور آپ نے دیکھا کہ کل بھی ایک پٹیشن جو تھی وہ دائر کی گئی تھی اور اب کل فل کورٹ اجلاس جو ہے اس کا بھی وہ بھی بلایا گیا تھا. مگر اب اس فل کورٹ سے پہلے یہ جو معاملات ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اب موجود نہیں ہوں گے جج صاحبان اور ایک بہت طویل سفر ہے جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے کیا تھا اور پھر وہ چونکہ سینئر موسٹ بھی تھے اور کہا جا رہا تھا کہ وہی چیف جسٹس بنیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ کے بعد جو سینئر موسٹ کی بجائے جو 5ویں نمبر یعنی ایگزیکٹو کی چوائس اور جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور جوڈیشل کمیشن نے پھر سیاہ آفریدی صاحب کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ لگایا تھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ اختلافات اور وسیع ہو گئے تھے جو کہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سیاہ آفریدی اور منصور علی شاہ صاحب یہ ایک ہی چیمبر سے ان کا تعلق تھا اور ان کا بہت قریبی تعلق ہمیشہ سے رہا. لیکن اس معاملے کے بعد جو ہے وہ اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملا. تو اب حکومت کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ ایک تو دو چیزیں بہت اہم ہوں گی دیکھنی کہ کیا اور کتنے استعفے جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور کیونکہ ایک اور جج صاحب جو ہے ان کا بھی ہم نے لیٹر کا دیکھا ہے کہ وہ لیٹر بھی منظر عام پر ہے یا وہ ابھی اس کی تصدیق باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت جو ہے وہ فوری طور پر وفاقی آئینی عدالت کے جو سربراہ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، ان کو فوری طور پر جو ہے وہ سپریم آئینی کورٹ کا جو ہے وہ چیف جسٹس لگائے گی اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو ان کو وہ پروموٹ کر کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے وہ فوری طور پر ان کو سپریم کورٹ میں بھی لا سکتی ہے. تو یہ اب کتنی جلدی میں ہوگا اور کیا کوئی بحران اس کے اور بھی ہے سامنے، یہ تو بہرحال ابھی دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ سب تنازع جو تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد شروع ہوا تھا اور اس تنازع کے بعد سے کورٹ جو کہ پہلے سے ڈیوائیڈڈ بھی تھی اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے بعد سے عدلیہ کے اندر مستقل دراڑیں اور تقسیم موجود تھی اور پھر اس کے بعد پے در پے ہم نے کچھ ایسے فیصلے بھی دیکھے کہ جن سے کہ نظر آ رہا تھا کہ ایک اختلاف جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے سسٹم کے ساتھ یا پھر حکومت کے ساتھ. اور پھر اس اختلاف کے بعد جو ہے وہ حکومت نے 26ویں ترمیم کرنے کے بعد یہ تمام جو معاملات تھے ان کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی. آپ یوں سمجھیے کہ سسٹم کو اپنے حصے میں لے لیا اور آج جبکہ 27ویں ترمیم پہ دستخط ہو گئے صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ آئینی ترمیم بن گئی تو اب کوئی اور چارہ جو تھا وہ ظاہر ہے موجود نہیں تھا سسٹم کے اندر رہ کے کام کرنے کا. لگتا یہی ہے اپیرنٹلی اور یہی کہا بھی گیا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ صاف ضمیر کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہے. اور انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے بھی باضابطہ جو ہے مستعفی وہ ہوئے ہیں. انہوں نے ایک احمد فراز صاحب کی ایک نظم جو ہے وہ بھی محاصرہ جو ان کی ایک مشہور زمانہ نظم ہے وہ بھی انہوں نے مینشن کی ہے. اور یہ سب جو ہے وہ ایک اسٹرکچرل چینج کے بعد اب یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس آئین کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا وہ آئین ہی اب سرے سے موجود نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف جاتے ہوئے وہ اس مستعفی ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے، کسی اور ادارے کو نہیں ہے، کسی اور جماعت کو نہیں ہے. اب یہ ترمیم جو ہے یہ ہوئی ہے
پارلیمنٹ کے اندر اور 2/3 اکثریت کے ساتھ. 2/3 اکثریت کے بعد ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کریں، مگر اگر دیکھا جائے تو 18 کے الیکشن کے بعد بھی وہی لیجیٹمیسی تھی جو چیلنج ہو رہی تھی، اور ابھی بھی اسی لیجیٹمیسی کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک سسٹم تھا کہ ہمیں 2 ایکسٹریمز نظر آتی تھی. ایک طرف وہ ایکسٹریم تھی جس میں کہ عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور ابھی ایک اور ایکسٹریم ہے جس میں کہ ایگزیکٹو عدلیہ کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ امبیلنس ہوا ہے. اس سسٹم کے توازن کے واسطے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کا رد عمل کیا ہوتا ہے. وہ کتنی جلدی جو جج صاحبان ہیں ان کو کتنی جلدی وہ سامنے لاتے ہیں، ان کا کس طرح سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور کس طرح سے کون کون اب جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اپوائنٹ ہوگا ججز کے طور پہ. اور بائی دا ٹائم محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی دیکھنے کو مل سکتی ہے. آسما صاحبہ، اطلاعات ہیں کہ مزید اور بھی استعفے سامنے آ سکتے ہیں، تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو عدالتی نظام کس طرح سے متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، عدالتی نظام تو ایسا متاثر ہونے کا کوئی ایسا امکان فی الحال موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو تو 1-2 دن میں ویسے ہی ترتیب پانا تھا. اگر جسٹس امین الدین جن کا سن رہے ہیں کہ اگر وہ فیڈرل کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو آئینی بینچ تھا جس کو کہ وہ دیکھ رہے تھے، وہ اس کی جگہ پہ ان کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججز کا اپوائنٹمنٹ پہلے بھی ہونا تھا. کیونکہ یہ اگر دوسری طرف ججز جاتے ہیں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک جگہ جو ہے وہ خالی ہونی تھی. تو یہ ایک انتظامی بنیادوں کے اوپر یہ چیزیں سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی دیکھنے کو مل رہی تھی یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل کے بعد. تو لیکن اب چونکہ استعفے سامنے آ گئے ہیں تو فوری طور پر حکومت کو یا جوڈیشل کمیشن کو کا اجلاس جو ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئے بنے، اور اس کے بعد پھر وہ کمیشن جو ہے وہ بیٹھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر جن کو کہ حکومت اب جوڈیشل کمیشن میں اس کا حصہ نہیں ہے، بہت ساری جماعتیں نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا تھا، مجھے اب دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، لیکن تاحال وہ اس کا حصہ کاغذوں میں وہ انہوں نے اس کو استعفیٰ دے رکھا تھا. اس کے اوپر علی ظفر صاحب اس کے ممبر ہیں ان کی جماعت کی طرف سے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ اگر حصہ نہیں ہوتے تو سسٹم جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کس طرح سے ان کو اپوائنٹ کرے گا، اور اس کا نمبر بھی جو ہے وہ پورا ہوگا تو کس طرح سے ہوگا. تو یہ ایک کافی بڑا دیکھا جائے تو سرے دست یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بحران ضرور نظر آتا ہے. اور آسما صاحبہ، کل پی ٹی آئی رہنما نے بھی جب بیان دیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ایف سی سی کا قیام مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کو دیے جانے والے اختیارات مسئلہ ہیں. تو آپ اس پاور شفٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ پہلے دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونی چاہیے، بینچ نہیں بننا چاہیے. گو کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس میں ان کا انپٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں، باقی لوگ بھی. تو ایک ہمیں انپٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن چلے ان کی اگر بات تسلیم کر بھی لیں تو بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یعنی یہ جو ان کا اعتراض ہے وہ کس حد تک درست ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ترتیب دینا یا تشکیل پانا ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی، اور آئین کے ذریعے سے اس کو کیا گیا ہے. 2 سیاسی جماعتوں کا یہ مینیفیسٹو تھا اور ان کا منشور تھا. بار کونسلز کا کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اسی کے اوپر ہوا ہے، جو بھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان بار کا الیکشن ہے. اگر اس کے اوپر ہوا ہے تو وہ تحریک انصاف میں وہ الیکشن جیتا نہیں ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بینچ اور بار جو ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر بہت کمزور نظر آتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرکچر کا چینج ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں خدشہ ضرور موجود ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا ایگزیکٹو جو ہے وہ کنٹرول کرے گی اب سپریم کورٹ کو. تو ایگزیکٹو اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی ایگزیکٹو کو کنٹرول کر رہی تھی. ہم نے دیکھا وزرائے اعظم جو ہے وہ ان کو خط نہ لکھنے کے اوپر یوسف گیلانی صاحب جو ہیں ان کو 1 منٹ کی سزا دی گئی اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے فیصلے اور جو حکومت انتظامات کرتی تھی اور فیصلے کرتی تھی ان فیصلوں کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا. وہ ریکٹ کا معاہدہ ہو یا پھر وہ کارکے کا معاہدہ ہو یا پھر وہ
कीमतों का तयन हो, वो समोसे की कीमत का तयन हो, तो माजी में ये सब कुछ होता रहा है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने इंटरप्रिटेशन भी गलत की। यानी जो वोट का इख्तियार था अदम एतमाद के अंदर, पार्लिमानी जो जमात के साथ वाबस्ता था 63A, उसमें तो कोई भी, हर कोई ये तस्लीम करता है कि कोर्ट ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन थी उससे बढ़ के जो है वो आगे जाके उस पर खेला, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव के क्या, उन्होंने पार्लियामान के इख्तियारात जो है वो भी इन्वेड किए। मगर एक एक्सट्रीम थी और अब एक खदशा मौजूद है कि दूसरी एक्सट्रीम है। हुकूमत जो है वो अब अपने पसंद के जो जजेज हैं उनको ला सकती है, और वही खदशा है जो कि अपोजिशन की तरफ से और जो सीनियर वकला है उन्होंने खतूत भी लिखे हैं, जिसमें मखदूम अली खान साहब उसके अंदर मौजूद हैं, उसमें दीगर लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने खतूत भी लिखे हैं कि उससे इन्वेड होने का खतरा है। तो ये एक बहस है जो कि चलती रहेगी, मगर एग्जीक्यूटिव को या पार्लियामान को ये लगता है कि पार्लियामान पहली मर्तबा अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करने जा रही है और डोमिनेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है। और पहले भी आप देखें माजी में तो सुप्रीम कोर्ट का गठजोड़ जो है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ नजर आया। हमेशा से जो फैसले किए जाते रहे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किए जाते रहे। उसमें वज़ीर आज़म को फांसी लगाना है या वज़ीर आज़म को घर भिजवाना है, वो हम देखते रहे हैं कि वो सब कुछ होता रहा है। लेकिन अलमिया ये होगा कि अगर अब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है तो क्या ये उसी तरह से चलेगी? इन खदशात को ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो खत्म करना पड़ेगा हुकूमत को, और ये हुकूमत के इख्तियार में होगा कि नहीं, कि अब वो अपनी एग्जीक्यूटिव का पावर को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या फिर वो जो है वो जुडिशल कमीशन के अंदर एक बैलेंस्ड किस्म का जो नंबर है वो ले आके और हुकूमत को इंगेज करके अब अपोजिशन को उनके साथ मिलकर जो है वो इसमें तरमीम करें। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, क्या आप समझती हैं कि एक इस्तीफे एक लॉस हैं, और इस सिचुएशन में हुकूमत की क्या लाहे अमल होगा अगला, या होना चाहिए आपकी नज़र में? हुकूमत का जी लाहे अमल तो हमें लगता है कि होमवर्क उन्होंने किया हुआ है और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज करना है। इसीलिए हम सुन रहे थे कि जुमेरात से, यानी आज के दिन से ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके काम करने की बात हो रही थी, मगर अब शायद ये कल पे चला जाएगा और अब शायद उनको ज्यादा स्पेस मिल जाएगी कि वो ज्यादा लोगों को इंगेज करके और तयन उनका कर सके, और इस सिलसिले में उनका होमवर्क भी होगा। जो हमारी इत्तलात हैं वो है, तो अब उसको कैसे इम्प्लेस करना है वो बहुत अहम होगा जानना, और वो कितना स्मूथ होगा ये भी बहुत अहम होगा। मतलब ये कि कल ही एक बाबर सत्तार साहब ने एक फैसला दिया था और उसमें भी उन्होंने चैलेंज किया है एग्जीक्यूटिव के पावर्स को जजेस के एतबार से। इसी तरह से आप देखिए कि क्या हमें कोई सुप्रीम कोर्ट बार या हाई कोर्ट बार की जानिब से भी कोई हमें यानी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार की तरफ से भी कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा? सरे दस्त ऐसा लगता नहीं है। तो अब हुकूमत, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना होमवर्क कर रखा है और हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर वो नजर भी आना शुरू हो जाए। ठीक है मैम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जावेद सोमरो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या ये इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए हैं, और अब इसका जो अगला लाए अमल होगा, जो दस्तखत होने होंगे, उस हवाले से अपडेट कब तक मिलेगी? जो है वो मौजूद जज साहबान ने जाहिर है वो ऐवान सदर भेजने थे, वो भिजवा चुके हैं। अब अभी इसी चीज का इंतजार सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनके इस्तीफे मंजूर करते हैं, लेकिन अब जो टेक्निकल चीज सामने आ गई है, जिस तरह से उनके इस्तीफे आए हैं, उसमें हमें यही लगता है कि सदर मुमलिकत उनके इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लेंगे, और जैसे ही इस हवाले से शायद कोई एलामिया जारी कर दिया जाएगा या इसको एलामिया जारी ना किया जाए, लेकिन ये खबर अब इस वक्त प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू